تھا کہ گھر میں بچے کے ساتھ کس قسم کا بیہیویئر، کس قسم کا ماحول ہے جو اس کو مل رہا ہے، اسکول کا ایک کردار آ جاتا ہے، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں اس حوالے سے ڈیٹیل میں بات کریں گے. بہت انٹرسٹنگ چیزیں سنی میں نے ابھی پروگرام شروع کرنے سے پہلے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، تو آج آپ سے بھی شیئر کریں گے. میرے ساتھ ویری ویل نون آتھر اینڈ ٹرینر مسٹر عمر الغزالی صاحب تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ وقت دینے کا اور تشریف لانے کا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا. الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. جیسے میں نے ابھی انٹروڈکشن میں کہا کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کریں گے، اور آپ نے کافی کام کیا. آپ کو لگتا ہے کہ کافی امپورٹنٹ ہے، جیسے بھی آپ مجھے بریک سے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ کیریکٹر بلڈنگ، اور اسپیشلی جب بچوں کی تربیت کی بات آتی ہے تو بہت اہمیت رکھتے ہیں. خیال کیسے آیا، پہلے یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ بچوں کے حوالے سے کوئی کام کرنا ہے؟ خیال پہ تو جب بات کریں گے تو تھوڑی سی ذرا لمبی ہو جائے گی. اس کو مختصر رکھتے ہوئے یہ کہ آج سے کوئی 10 سال پہلے میرے ذہن میں ایسا خیال آیا جب میں چیزوں کو ارد گرد کو اینالائز کیا اور دیکھا اور اپنی زندگی کو ریفلیکٹ کیا واپس، تو مجھے ایسا اندازہ ہوا کہ کچھ بیسک بنیادی اہم چیزیں ہیں کہ جن کو ہم مس آؤٹ کر رہے ہیں، آئیدر کانشیسلی اور انکانشیسلی. ان کو کچھ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر جب اس پہ چیزیں کچھ اکٹھی ہوتی گئیں تو مجھے یہ بھی احساس ہے کہ جب آپ کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ فیسیلیٹیٹ بھی ہوتا ہے تو پھر آپ اس پہ جواب دہ بھی بن جاتے ہیں. تو پھر مجھے یہ خیال آیا کہ اگر میرے پاس یہ آئیڈیا ہے اور چیزیں بھی ہیں اور فیسیلیٹیٹ بھی ہو رہی ہیں، اس طرف چیزیں پروگرس بھی کر رہی ہیں، تو مجھے شاید اس کا جواب بھی دینا ہوگا کہ میں نے اس پہ کیا کیا. بالکل وہ بھی جواب دینا ہوگا. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو وہ پھر خیال جب آیا تو اس سے پھر میں نے ایک اپنے کیریئر میں شفٹ لی اور میں نے اس پہ فوکس کیا. اور میں نے اس پہ دیکھا انیشلی اٹ واز تھرو ایجوکیشن، اور اس پہ کرتے ہوئے جب میں ایستا ایستا چیزیں کرسٹلائز ہوتی گئیں اور فوکس بڑھتا گیا اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ ایجوکیشن سے بھی بنیادی چیز کوئی اور اہم ہے. اور ایڈورڈ ڈی بونو بیسکلی کارپوریٹ سیکٹر کے لیے لکھتے ہیں، اینڈ ویری ویل رائٹر. انہوں نے لیٹرل تھنکنگ کے اوپر بڑی اچھی بکس لکھی ہیں اور بڑے اچھے وہ ہیں. وہ آج کل انہوں نے ایک بک لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ ایک بندے کے پاس اہلیت ہے، قابلیت ہے، تمام تر وسائل ہیں، اس کو ہر چیز آپ نے دے دی ہے، اس کے باوجود بھی یہ شور نہیں ہے کہ وہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو کیسا کرے گا. یہ چیز ڈٹرمنڈ ہوتی ہے کہ اس کی بیسک ویلیوز کیا ہیں. صحیح. اور اگر آپ کسی بندے کی پرفارمنس بدلنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی ویلیوز بدلیے. یہ اٹ از سو امپورٹنٹ. اور ہم اپنے تعلیم دے دیں، ایجوکیشن دے دیں، ڈگری دے دیں، جو کچھ دے دیں، بٹ دا ول ٹو ورک اینڈ دا سینس آف ریسپانسبلٹی اگر نہ ہو، احساس ذمہ داری جب تک آپ بچے کو نہیں دیں گے اور فرد میں وہ نہیں ہوگا، تو اس کے آپ روزمرہ زندگی میں آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگ آپ کے سامنے کیا جواب لے کے آتے ہیں کہ جی مجھے تو پتا نہیں تھا، میں تو ایسا کر نہیں سکا، میں نے اس کو کہہ دیا تھا، یہ اس کا قصور ہے، یہ میرا نہیں. اینڈ اسی طرح کی آپ آگے بلیم کرتے جاتے ہیں، کسی اور کو بلیم کرتے جاتے ہیں. اور جو ابھی آپ نے بات کی احساس ذمہ داری پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ سارا کچھ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ ہر لیول پہ اس چیز کو اگنور کرتے ہیں. جب ایک بچہ ہوتا ہے جس کی ذمہ داری ہم پہ ہوتی ہے تو گھر میں بھی سمجھا جاتا ہے کہ اگر فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے، اسکول بھیج دیا جائے، اچھے اسکول بھیج دیا جائے، شام کو ٹیوشن بھیج دیا جائے، قرآن پڑھوا دیا جائے، تو ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. یہی اپبرنگنگ، اچھی اپبرنگنگ اسی کو سمجھا جاتا ہے میرا خیال ہے. ہمارے کرنٹ پیراڈائم یہی ہے. لیکن اس کو مطلب جو تھوڑا سا بہتر سوچنے والے لوگ ہیں وہ اس کو جنرل کانٹریکٹر اپروچ کہتے ہیں. یہ میں آپ کے منہ سے سننا چاہی تھی. آپ نے پہلے بھی کہا تھا، مجھے یہ ٹرم بڑی اچھی لگی آپ نے جو ٹرم نہیں دی ہمیں. وہ ایسا ہے کہ جیسے آپ گھر بنانا ہو، بلڈنگ بنانی ہو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ میسنری ورک کون کرے گا، اینٹیں کون سپلائی کرے گا، سیمنٹ کون دے گا، لیبر کی کون دے گا، اور آپ ڈفرینٹ لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ ایک مکان بنا لیتے ہیں. اس سے مکان بن سکتا ہے، اس سے شخصیت نہیں بن سکتی. کہ آپ نے ایک قاری صاحب کو سلیکٹ کر لیا، ایک اچھا سکول دیکھ لیا، چند ایک ٹی وی پروگرام بچوں کے لیے آئیڈینٹیفائی کر دیے، کچھ چیزیں بین کر دیں، کچھ کتابیں دے دیں، اور سمجھ یہ لیا کہ بچے کا کریکٹر بن گیا. ایگزیکٹلی. جو مکان آپ نے بنایا اس کو گھر بنانے کے لیے، کمفرٹیبل ٹو لیو ان بنانے کے لیے آپ کو ایک پرسنل ٹچ دینا پڑے گا اس گھر میں. اور دیکھیں اس وقت میں آپ کو ایک بات کہوں کہ اس وقت جو امریکہ میں خاص طور پہ اور ویسٹ میں جو سب سے زیادہ اہم چیز زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ ہم پرسنالٹی کی بجائے ہم نے کریکٹر کو واپس لانا ہے. وہ اس چیز کو فوکس کرتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اور خاص طور پہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب آپ کی پروگرس بہت سپیڈی ہوئی تو ہم نے کریکٹر کی بجائے کوئک فکس اپروچ اڈاپٹ کی کہ پرسنالٹی ہونی چاہیے ٹو سکسیڈ. تو کریکٹر سیکنڈری چلا گیا، پرسنالٹی سامنے آ گئی. آج وہ اس بات کو اینالائز کرتے ہیں کہ ہماری بہت سنگین غلطی تھی جو ہم نے کی ہے آج سے 60 سال پہلے، اور ہمیں کریکٹر واپس لانا ہے.
اور وہ اس پہ بہت کام کر رہے ہیں. اسکولوں میں, مختلف اداروں میں, میڈیا میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں. اور آپ نے جو بیسک آئیڈیا کی بات کی تھی کہ کہاں سے آیا تھا, میں ایک ڈیو کریڈٹ دینا چاہوں گا. ایک فیملی ہے, ریچرڈ اینڈ لنڈا آئر, امریکن ہیں اور بہت لکھتے ہیں, اور ان کی ایک کتاب ہے ٹیچنگ چلڈرن ویلیوز. یہ کتاب میں نے 2004 میں پہلی دفعہ پڑھی. آپ یقین جانیں کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ بہت سی بنیادی چیزیں جو ہمیں کرنی تھیں, وہ خیر وہ تو ہر معاشرے میں یہ اندر خیر موجود ہوتی ہے, ویلیوز تو ہر ریلیجن میں ہیں, ہر معاشرے میں ہر ایک چیز ہے, دیز آر یونیورسل. تو انہوں نے جو ایک چیز مجھے اچھی لگی, انہوں نے ایک کمپریہنسو پروگرام کی ضرورت کو محسوس بھی کیا اور وہ پروگرام بنایا بھی اور اس کتاب میں دیا بھی. تو وہاں سے میں نے بھی انیشیلی جب کام شروع کیا تو اس بک کی ٹرانسلیشن سے شروع کیا, اور جب ٹرانسلیشن کر چکے تو اتنی دیر میں اتنا مواد اور اتنی چیزیں اکٹھی ہو گئیں کہ پھر ہم نے ٹرانسلیشن کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا, پھر ہم اس سے آگے جاتے گئے, چلتے گئے اور چلتے گئے. ہمارے یہاں تو اس طرح کی کتاب میرے خیال ہے بہت سارے لوگوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے کہ ریئلائزیشن آ جائے کہ بچوں کی جو تربیت ہے یا اپ برنگنگ ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے انفارچونیٹلی وہ ہائر ایجوکیشن سے شروع کرتے ہیں. ہم لوگ پرائمری یا سیکنڈری ایجوکیشن سے تو ہم نے کبھی بات کرنا شروع ہی نہیں کی, اس کو تو ہم بالکل وہ ایک بیک سیٹ دے دیتے ہیں. دیکھیں سائیکالوجسٹ آپ یہ آج اس بات پہ کہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی تربیت جو ہوتی ہے نا وہ 7 سال کی عمر میں مکمل ہو جاتی ہے. بالکل بالکل. اس کے بعد اگر آپ نے اس کو کچھ سکھانا ہے نا, اور یہ 7 سال کی عمر میں 85% تربیت بچے کی مکمل ہوتی ہے. باقی آپ اس میں 10% تبدیلی لا سکتے ہیں 18 سال کی عمر تک. اچھا. اور 18 سال کی عمر کے بعد کچھ نہیں کر سکتے آپ, صرف 5% کا آپ کے پاس مارجن ہے. اچھا. اور وہ 5% بھی ڈیٹرمن اس بات پہ ہوگا کہ پہلے والا 95% کیا ہے. بالکل. وہ اس سے چیزیں رد ہوتی جائیں گی اور سارا کچھ ہوتا جائے گا. تو عمارت کا آخری جو منزل ہے وہ تو فاؤنڈیشن پہ, فاؤنڈیشن تو 85%, 85% تو آپ کا 7 سال کی عمر میں پورا ہو گیا. بالکل. اور وہ اگلی چیز یہ دیکھیں کہ ہم دراصل ہم کوئی شاید شعوری غلطی نہیں کر رہے, ہم اپنے بچوں سے بھی مخلص ہیں, قوم سے بھی مخلص ہیں, ہم کرنا بھی چاہ رہے ہیں. صرف بات یہ ہے کہ ہمیں وہ شاید اندازہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک اچھا اسکول جب سلیکٹ کر لیا ہے تو بچے کی تربیت ہو گئی. صحیح. اور انفارچونیٹلی یہ ہے کہ اسکول اس بات کو دیکھتا ہے کہ میں نے بچے کو سلیبس پڑھانا ہے, صرف میں نے بچے کی اخلاقیات, باقی چیزیں میری ذمہ داری نہیں ہے. تو آپ نے بال اسکول کے کورٹ میں پھینکی, اسکول نے واپس آپ کے کورٹ میں پھینک دی, اور یہ ساری زندگی اسی طرح سے چلتا رہتا ہے. اور جو اینڈ پروڈکٹ نکلتی ہے معاشرے میں ہم سب کو احساس ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. اس پہ آگے کرنے کا اور کمپریہنسو پروگرام اڈاپٹ کرنے کا, اس پہ شاید ہماری توجہ نہیں گئی. کیوں نہیں گئی؟ اب اچھا, جب آپ کی توجہ گئی, وہ اتنا اچھا ایک پروگرام میں بھی دیکھ رہی تھی آپ نے سمر اسکول میں جو ٹریننگ کرائی بچوں کی, اور بہت انٹرسٹنگ اور کمپریہنسو, مطلب میں اس میں دیکھ رہی تھی کہ ہر ایریا کو آپ لوگوں نے ٹچ کیا. یہ کس طرح سے آئیڈیاز آئے, اور تھوڑا سا الیبریٹ بھی کیجیے گا اس پروگرام کے بارے میں, ویورز کو بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ایکٹیویٹیز. جی, میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہلے بتاؤں کہ جب میں نے وہ بک کو ٹرانسلیٹ کیا اور ہم اس سے آگے چلے گئے تو ہم نے پھر 12 ویلیوز لیں, اور ہر ویلیو کے اوپر ہم نے 1 مہینے کا پروگرام بنایا. اچھا. اور اس پروگرام میں ہم نے گیمز یوز کی ہیں. ہم نے لوڈو کو, اسکریبل آپ کا ہو گیا, سنیکس اینڈ لیڈر ہو گئے, سانپ سیڑھی, آپ کی مناپلی ہو گئی, ہم نے اس کو ویلیو ٹیچنگ کے لیے اڈاپٹ کیا. اب اس پہ ہم نے پھر اس کو فردر جب کنڈینس کیا, یہ تھا, یہ ریسورس کٹ ہم نے بنائی ہے جو اساتذہ استعمال کر سکتے ہیں, جو پیرنٹس استعمال کر سکتے ہیں, گھروں میں یوز ہو سکتی ہے. اب جب ہم اس پہ انالائز کیا کہ سال ایک بہت لمبا پروگرام ہے, شاید لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں نہ کریں, تو ہم نے اس کو کنڈینس کر کے اس کو 48 ایکٹیویٹیز پہ لے کے آئے. ہر ویلیو کے لیے 4 ایکٹیویٹی. اس میں ہر ایکٹیویٹی ایک ڈفرینٹ طریقے سے ہوتی ہے. ایک میں ہم مووی دکھاتے ہیں. اچھا. مووی کے اوپر جو برین سٹارمنگ بچے جب کرتے ہیں تو ان کے سوچنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. بالکل. وہ کریٹیکل اینالیٹیکل ایبلٹی بھی